السلام علیکم ناظرین، میرا نام زین عادل ہے۔ ہم بچ سکتے تھے اس وبا سے، انسانی جانوں کے نقصان سے اور معیشت کی تباہی سے، لیکن افسوس کہ ہم نے احتیاط نہیں کی۔ بدقسمتی سے ہم کرونا پھیلاؤ کے اس فیز میں داخل ہو چکے ہیں جہاں نہ جانے کتنے پیاروں کی قربانی دینی پڑے گی، نہ جانے کتنے عزیزوں کو اپنے ہاتھوں سے دفنانا پڑے گا، نہ جانے کتنے ہی چاہنے والوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھیں گے۔ ہم بھی دنیا کے ان 180 ممالک کی طرح بچ سکتے تھے جو ہم سے پہلے اس وبا میں مبتلا ہوئے اور آج ہم سے کہیں پیچھے ہیں، جبکہ دوسری جانب ہم انہیں پیچھے چھوڑ کر ٹاپ متاثرہ ممالک میں شامل ہو چکے ہیں۔ اس کی ذمہ دار حکومت یا عوام سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو اس بیماری میں سازشی نظریات پھیلانے میں پیش رہے۔ ایک وقت تھا جب حکومت سڑکوں پر ڈنڈا لیے کھڑی تھی، پولیس شہریوں کو سڑکوں پر مرغے بنا رہی تھی اور ڈنڈے مار رہی تھی۔ حکومت عوام سے التجا کرتی دکھائی دیتی تھی کہ خدارا احتیاط کریں اور گھروں میں رہیں۔ اس وقت عوام چھتوں پر چڑھ کر اذانیں دے رہی تھی، ہم احتیاط کر رہے تھے، اور صرف کچھ ہی وقت تھا کہ ہم اس وائرس کو مکمل طور پر شکست دینے میں کامیاب ہو جاتے کہ سازشی ٹولہ درمیان میں کود پڑا۔ اس ٹولے کی جانب سے پہلا نعرہ بلند کیا گیا کہ کورونا مریضوں کو ڈاکٹر زہر کا انجیکشن دے کر مار رہے ہیں، اور اس نعرے کا جواب ہمیں اس صورت میں ملا کہ پاکستان میں وائرس سے مبتلا ہونے اور مرنے والے نوجوان ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہونے کے قریب پہنچ چکی ہے، اور ہم نے وہ نوجوان ڈاکٹرز اور ہنستے مسکراتے چہرے ہمیشہ کے لیے کھو دیے ہیں جن کے سامنے ایک لمبا اور روشن کیریئر تھا، جنہوں نے ہماری زندگیاں بچانے کے لیے اپنی جانیں گنوا دیں۔ ہم انہیں قاتل قرار دیتے رہے۔ کچھ عرصے بعد ایک اور اعتراض آیا کہ با اختیار اور امیر اور پیسے والا طبقہ کیوں اس وائرس کا شکار نہیں ہو رہا، کہ ایک ہفتے میں نصف درجن ممبران اسمبلی جان سے چلے گئے، اخبارات ان کی موت کی سرخیوں سے بھر گئے اور ہم جاہلوں کی طرح مذاق اڑاتے رہے۔ وائرس پھیلنے کے کچھ عرصے بعد پاکستان میں بسنے والے فیس بکی اور ٹویٹر مجاہدین اور دانشوروں نے کورونا کو امریکہ کی سازش قرار دے دیا، اور اب وہی امریکہ اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے۔ جس بل گیٹس نے چپ ڈال کر ہمارے دماغ سے اللہ کی محبت کا بلب فیوز کرنا تھا، اس وقت وہ اپنی تمام تر دولت کا استعمال کر کے بھی اپنے ہم وطنوں کی زندگیاں بچانے میں ناکام نظر آ رہا ہے، اور ہم آج بھی سارا مدعا اس پر ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے کچھ بند دماغ عقل مندوں نے پورے زور و شور سے سوال اٹھانا شروع کر دیا کہ کورونا کے مریض کہاں ہیں، اور میڈیا آخر دکھا کیوں نہیں رہا۔ آج اسی میڈیا کی نامور شخصیات بے بس پڑی قرنطینہ میں دن گزار رہی ہیں، جبکہ ہم اسے کتنا ہی عرصہ جھوٹ بولنے کے تانے دیتے رہے۔ پروپیگنڈا اتنا پھیلایا گیا کہ ہر جانب سے سازش کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ کہیں سے نعرہ لگایا گیا کہ یہ یہودیوں کی مسلمانوں کے خلاف سازش ہے، کسی نے کہا کہ ایران نے جان بوجھ کر پاکستان میں وائرس بھیجنے کی سازش کی، کسی جگہ اعلان ہوا کہ تبلیغی جماعت نے سازش کے ذریعے اس وائرس کو پاکستان میں پھیلایا ہے، اور کسی نے اسے سائنس کی مذہب کے خلاف سازش قرار دے دیا۔ ہم سازش کا راگ الاپتے رہے اور کورونا نے بھی اپنے وار جاری رکھے۔ کوئی ان دانشوروں سے کہے کہ ذرا دیکھ تو آؤ ہسپتالوں میں کتنے کافر یا کتنے مسلمان پڑے ہیں۔ میں نہ مانوں کی رٹ لگانے والے اس بیٹے کی مدد کرنے کیوں نہ گئے جس کا باپ چند روز قبل کورونا کے باعث جاں بحق ہوا، اور تدفین کے لیے اس کے بیٹے کے ساتھ کوئی نہ تھا۔ وہ اکیلا ہی اپنے باپ کی لاش کو دفناتا رہا۔ کہاں مر گئے وہ بے حس جاہل جو کہتے تھے کورونا ہے ہی نہیں، اور یہ سب صرف ایک پھیلایا ہوا جھوٹ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومت کی گو پالیسی نے اس مرض کو پھیلنے کا موقع دیا، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا۔ عید کے موقع پر ہم نے اجتماعی دعاؤں سے اجتماعی شاپنگوں تک کا سفر ایک ماہ میں ہی طے کیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ 15 دن میں ہم اس مقام پر کھڑے ہیں جہاں کبھی چین، اٹلی اور اسپین جیسے ممالک تھے۔ وہ تو بچ گئے، بچ ہم بھی جائیں گے، لیکن نہ جانے کتنی زندگیوں کا خراج دے کر، نہ جانے کتنے پیاروں کو روتی آنکھوں کے ساتھ دفنا کر۔ یورپ میں تو اپنے بوڑھوں کو مرتا دیکھ کر انگریزوں نے سکھ کا سانس لیا ہوگا کہ جان چھوٹ گئی، لیکن ہمیں تو اپنے بڑوں کو اپنے ہاتھوں سے دفناتے ہوئے خوشی محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ ہم جسے مرضی الزام دیتے پھریں، حکومت اور ڈاکٹرز کو جتنی مرضی گالیاں دیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس ساری صورتحال کے بڑے ذمہ داروں میں وہ لکھاری بھی شامل ہیں جو سازشی نظریات کا پرچار کرتے رہے، اور وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ان باتوں اور تھیوریوں کو پھیلاتے رہے۔ ہر وہ شخص اس صورتحال کا ذمہ دار ہے جس نے جھوٹی افواہوں کو جنم دیا اور آگے بڑھایا اور واہ سمیٹی، کیونکہ ان لوگوں کے سبب ہی ہمارے ملک میں معاشرتی غیر سنجیدگی پیدا ہوئی، جسے کمزور حکومتی پالیسیوں نے مزید طاقت دے دی۔ کہاں ہے کورونا کا مریض کہہ کر ہذیان بکنے والوں کو اب میتیں اڑتی دیکھ کر موت نہیں تو شرم تو ضرور آ رہی ہوگی، یا شاید شرم نام کی چیز کا تعلق بھی کفار کی سازش سے ہی ہے۔